اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے بڑے قلمکار سے، تعلق ان کا سائیوال سے، اور جو سب سے بڑا سطح انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے قرآن پاک لکھا ہے، اور ایک ایک جو پیج ہے یو وونٹ امیجن وہ 41 فیٹ کا ایک پیج ہے، اور اس پیج پہ انہوں نے ڈفرنٹ رنگوں کا استعمال کیا ہے، اور کل ملا کے کوئی 30-31 صفحات ہیں جن پر مشتمل یہ قرآن پاک کی جلد ہے جو کہ انہوں نے خود لکھی ہے اور ڈفرنٹ کلر استعمال. اور یہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں پیر امتیاز حیدر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرآن مجید تحریر کیا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس حجم کے ساتھ قرآن پاک کی تحریر اور ترجمہ دنیا کی کسی بھی اور زبان میں نہیں ہے. تو اس پر ذرا اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیر امتیاز حیدر صاحب. بہت شکریہ جی آپ نے وقت نکالا. ہم بیسک سے سوال پہلا یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو اس کے لیے آئیڈیا یا انسیپشن ضروری ہوتی ہے، انسپریشن ضروری ہوتی ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور ایسا کام جو کہ تاریخی ہو اور دنیا میں پہلے کبھی نہ ہوا ہو؟ میں نے ایک قرآن شریف تحریر کیا تھا جس کی لمبائی 3411 فٹ تھی، اور وہ 27 انچ چوڑائی میں تھا، اور 70 بائی 70 تھا. اور ترجمے کے بغیر بھی میں نے ایک قرآن شریف تحریر کیا تھا جس کا ایک صفحہ 50 فٹ لمبا تھا، 8.5 فٹ وہ چوڑائی میں تھا، 10 صفحات پر مشتمل. اس قرآن پاک کو کمشنر فیصل آباد نے اقبال اسٹیڈیم میں اس کی اوپننگ کی تھی. تو جب وہاں بھی اوپننگ کی، جب انہوں نے نسخے دیکھے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ہمیں ترجمے کے ساتھ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک تحریر کر کے دیں، کیونکہ ایک کتابی شکل میں وہ نسخہ ہو، اور کیونکہ ترجمے کے ساتھ بڑے سائز میں کسی بھی زبان میں نسخہ موجود نہیں ہے. ہمارا پاکستان کا ہو جائے گا، اس سے ملک اور قوم کا وقار بلند ہوگا اور دین کی خدمت ہو جائے گی. تو پھر ان سے میٹنگ کر کے ہم نے اس کا جو ہے اس پہ کام شروع کیا الحمدللہ، اور آج یہ نسخہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، تو امتیاز صاحب یہ کہیے گا 41 فٹ لمبا صفحہ جس پہ آپ لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن پاک کو لکھنا، اور ایک ایک چیز پر آپ کا ایمفسائز اور فوکس اتنا زیادہ ہوتا ہے، ایک زیر اور زبر آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو آئی ایم شیور آپ کو کافی زیادہ مشکلات تو ہوتی ہوں گی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کی جو صفحے کی لمبائی جیسے آپ بتا رہے ہیں واقعی بہت زیادہ ہے، اور لکھتے وقت ظاہر سی بات ہے مشکلات تو بنتی ہیں. کتنا بڑا پیج ہے اور اس کو سنبھالنا، پھر اس کی لائننگ کا خیال رکھنا کہ دونوں سائڈ پہ اس کو حاشیہ بننا ایک سا ہو، اور اس میں الفاظ کا چناؤ بھی ایک سا ہو. تو کافی اس میں مشکلات آتی تھی، اور پھر اس کی میئرمنٹ کا خیال رکھنا پڑتا تھا کہ جو ہے پیج چھوٹا بڑا نہ ہو جائے. اور آخر میں جب آخر میں پہنچتے تھے پیج کے آخر کے اوپر، تو اس وقت یہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ ترجمہ اور جو صورت ہے وہ بالکل آخری جو لائن ہے وہ اس میں آ جائے. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ اس پہ اوپر دھیان کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا، اور اس کو ہم جو ہے نا وہ کر گئے. پھر اس میں یہ ہے کہ اتنے بڑے صفحے کے اوپر لکھنا، اور اس کو پھر ساتھ ساتھ اس کی چیکنگ بھی کرنا، یہ بھی ایک علیحدہ مرحلہ تھا. تھوڑا سا لکھتے تھے، اس کو چیک کرتے تھے، پھر جو لکھا جاتا تھا اس کو علیحدہ فولڈ کرتے تھے، جو لکھا نہیں ہوتا تھا وہ علیحدہ فولڈ ہونے والا ہوتا تھا، اور جس پہ لکھنا ہے وہ سامنے ہوتا تھا. اس طرح سے ایک میکانزم نے بنایا ہوا تھا. تو اس میں میں کام کرتا جاتا تھا، پھر ساتھ ساتھ اس کو ہیٹ دیتے تھے تاکہ جو یہ لکھا جا رہا ہے اس میں اچھی طرح جذب ہو، اور جذب ہونے اور تاکہ اس کی کو 100 سال کو 150 سال لائف ہو. پھر اس کا پیپر کا یہ تھا انتخاب تھا. پیپر کے لیے ہم اس کو پلاسٹک کا پیج استعمال کیا تاکہ یہ لمبا، کیونکہ اس نے جب اس پیپر کو ہم نے کھولنا ہے تو اگر کاغذ کا یا کپڑے کا ہوا جتنا لمبا یہ 40 فٹ پیج ہے تو درمیان سے پھٹنے کا، شہید ہونے کا اندیشہ تھا. اس لیے ہم نے اس کو پلاسٹک کا پیپر استعمال کیا جو کہ مضبوط بھی ہے، دیرپا بھی ہے، اور کافی وہ آسانی سے مل بھی جاتا ہے. تو اب امتیاز حیدر صاحب بتائیں کہ یہ سارا جو پروسیس ہے قرآن مجید لکھنے کا، اس میں کتنا عرصہ آپ کو لگا تھا؟ اس کو لکھتے ہوئے 425 دن لگے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم آپ نعت کے قرآن ہیں، علم کا دروازہ ہیں، تو ان کی یوم جو ولادت ہے اس پہ ہم نے شروع کیا تھا. ایک رمضان شریف درمیان میں آیا، اور دوسرے رمضان کی 27ویں رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو ہم نے اس کو جو ہے اس کو میں نے وائنڈ اپ کر کے آقا مولا وسلم کے پیش کیا کہ یہ ہمارے پاکستانیوں کی طرف سے قبول فرمائیں. اللہ آمین. اللہ کرے. آپ نے پیاری نیت سے یہ نسخہ لکھا ہے. تو یہ بتائیے کہ ہم ڈفرنٹ رنگوں کا استعمال بھی دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے اس نسخے میں. کتنے رنگ استعمال کیے ہیں، اور کہاں کہاں کون سے رنگ استعمال کیے آپ نے؟ الحمدللہ اس کے 5 کلر ہیں. جو آیتیں ہیں وہ بلیک کلر میں ہیں، ترجمہ ریڈ کلر میں ہے، رموز و کاف گرین کلر میں ہے،
اور اس کا جو حاشیہ ہے وہ بلو کلر میں ہے، جہاں سے یہ سپارہ شروع ہوتا ہے وہ سبز کلر میں آیت مبارک ہم نے کی ہے تاکہ پتہ چلے یہاں سے سپارہ شروع ہو رہا ہے، جہاں سے سورج شروع ہوتی ہے وہ سب لائن جسے بولتے ہیں وہ ہم نے بلو کلر میں لی ہے، گراؤنڈ اس کی وائٹ ہے۔ تو اس جہاں پہ آپ وسلم کا نام مبارک ترجمے میں آیا ہے تو اس کو ہم نے ریڈ کی بجائے سبز کلر میں لکھا ہے تاکہ آپ سے محبت اور عقیدت کا جو اظہار ہے اور محبت ایمان کا حصہ ہے وہ بھرپور طریقے سے نظر آ سکے۔ پھر اس قرآن شریف میں ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی جناب کے جو 99 نام ہیں وہ بھی ہم نے نیم اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہیں بڑے بڑے اکابرین ہیں، پنجتن پاک، اہل بیت طہار، صحابہ کرام اور بڑے بڑے سلاسل کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے نام جو ہیں ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں تاکہ یہ ہماری جو نسبت ہے ان بڑے لوگوں کے ساتھ اسی وسیلے سے ہم اس کو آگے چلیں۔ کیا بات ہے پیر صاحب، اور اللہ پاک آپ نے یہ جو ایفرٹ کی ہے، یہ جو عبادت کی ہے، اس کو مقبول کرے اور قبول بھی کرے۔ سو یہاں پر اب وقت ہو گیا اجازت لینے کا، اپنا خیال رکھیے گا، شاد رہیے آباد رہیے، اللہ حافظ۔